الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم الصبحة يمنع الرزق عزیز دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں مختلف جگہ الگ الگ سوروں میں الگ الگ پاروں میں الگ الگ آیتوں میں اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، یعنی اپنے بارے میں تعارف کراتا ہے، میں کیسا ہوں، میرے صفات کیا ہے، میں کیسا مالک ہوں، میں کیسے قدرت والا ہوں، میں کیسے صفات اپنے اندر رکھتا ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں، میں کتنا بڑا ہوں۔ آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی تعریف فرماتے ہیں۔ تو جو آیتیں میں نے پڑھا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات۔ اس آیت کا ترجمہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری دنیا ہے، بیدہ الملک، ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہینڈور میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کو آباد کرنا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کو برباد کرنا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آباد نہیں کر سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ بیدہ الملک، بادشاہت، سلطنت، حکومت میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، جینا مرنا دونوں رکھا۔ ایک ہے ایک نہیں رہے تو بھی پریشانی، ایک ہے دوسرا نہیں تو بھی پریشانی۔ صرف زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے تو دنیا میں پیر رکھنے کا جگہ نہیں ملے گا، اور صرف موت ہی موت ہے، کوئی بھی پیدا نہیں ہو رہے تو دنیا خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے۔ تو دونوں کو پیدا کیا، یعنی کچھ لوگ مرتے بھی ہیں، کچھ لوگ جیتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سسٹم ہم نے کیوں قائم کیا؟ موت حیات کیوں رکھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں، آزمائیں، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے، کون انسان برا عمل کرتا ہے، کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے واسطے ہم نے جینا مرنا دونوں پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور اللہ زبردست قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، الغفور گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسے قرآن پاک کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کے مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے سب کے سب اللہ ہی کا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے، جیسے سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے
اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی کام کرے تو وہ جی سکتا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد، نہ وہ کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اس کا باپ بھی نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، دونوں نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی طرح، اللہ کے جیسا قدرت والا، اللہ کے جیسا طاقت والا، اللہ کے جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار آیتوں میں اپنا تعارف کراتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ذات ہے جو قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدہ الخیر۔ عزت دینا اسی کے ہاتھ میں، ذلت دینا اسی کے ہاتھ میں۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی پراپرٹی اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی فقیر ہے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اپنے بارے میں خود بتاتا ہے۔ اللہ زمین الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو چند آیتیں آپ کو سنایا میں اللہ کے، جو اللہ کے بارے میں تعارف کراتی ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کے صفات بیان کرتی ہے۔ ایسا آپ اگر پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ جو اللہ کو جان لیا تو پھر وہ کسی اور کی نہیں مانتا۔ مسلمان اللہ کی اس لیے نہیں مان رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں اسے معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کیسے قدرت والے ہیں، کیسے طاقت والے ہیں، کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بے شمار جگہ اپنا تعارف کرایا ہے، انٹروڈکشن کرایا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔
فالتو چیزوں میں ہماری نظریں غور کرتی ہے۔ ایک عیسائی کرسچن مسلمان ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم تو بائبل کو مانتے تھے، تم تو عیسیٰ کو مانتے تھے، تم مسلمان کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان سے قرآن لیا، یعنی قرآن کا ترجمہ لیا، اور لے کر کے اس کو پڑھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ چیز دیکھا، قرآن کے اندر میں نے یہ چیز دیکھا۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ جو چیز مجھے مجبور کری اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں پڑھنا شروع کیا تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں، یعنی اللہ کا نام قرآن میں بہت آتا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون واللہ سمیع علیم واللہ خبیر بما تعملون۔ جگہ جگہ اللہ کا نام آتا ہے، جگہ جگہ خدا کا نام آتا ہے، ہر 2 آیتوں کے بعد ہر سورے میں آتا ہے۔ اللہ کا نام اتنا زیادہ کیوں ہے اس میں؟ بائبل میں اتنا نہیں ہے، اصل اللہ کا نام بہت اکا دکا کبھی آتا ہے، لیکن قرآن جب میں پڑھا تو اس کے اندر یہ خاص چیز میں نے دیکھا کہ اس میں اللہ کا نام ہر 2-4 آیتوں کے بعد آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ مسلمان کو معلوم ہے وہ کون سی سورت ہے؟ گانے کون سے فلم میں کتنے ہیں؟ پھٹافٹ بول ڈالیں گے۔ کون سا سپر ہٹ ہے؟ کون سا فلم کامیاب ہوا؟ کتنا پیسہ آیا؟ اس کے بارے میں معلوم۔ لیکن قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس کے ہر آیت میں، یعنی پورا سورہ ختم ہونے تک ہر آیت میں اللہ کا نام ہے۔ معلوم ہے مسلمان کو؟ معلوم نہیں۔ کیوں؟ اسے ضرورت نہیں۔ قرآن اس کے لیے تھوڑی نازل ہوا ہے۔ اس کو یوٹیوب چاہیے، اس کو فیس بک چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، انسٹاگرام چاہیے، ٹی وی چاہیے، ڈی جے چاہیے، ڈانس چاہیے، اس میں مزہ آتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے مزہ؟ تو مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا، بہت دور۔ تو اس نے کہا کہ میں جو مسلمان ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ کا نام آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ بائبل میں ہے آخرت۔ اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، مجھ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی طرف رجوع کراتا ہے بندوں کو
یہ چیز نہ بائبل میں مجھے نہیں ملا کہ جس میں اللہ کا نام زیادہ آیا ہو، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تمہارے کاموں کو دیکھتا ہوں، تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، تمہارے سوچ و خیال کو بھی سمجھتا ہوں، دل میں کیا خیالات تمہارے پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی مجھے علم ہوتا ہے۔ یہ چیز کسی کتاب میں نہیں، بائبل میں نہیں، تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں، کس میں بھی نہیں۔ لیکن قرآن پڑھا تو مجھے یہ معلوم ہوا، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آئے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر ان کی بہن پہلے ایمان میں آئی۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کر لوگوں نے اپنی زندگی پلٹا دی۔ عرب کے لوگ کیسے تھے سنتے رہتے ہم، لوگوں کا مال لوٹنے والے، لوگوں کا مرڈر کرنے والے، بے عزتی کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، وڈی کھانے والے، ساری خرابیاں، ناچنے والے، ڈانس کرنے، سب خرابیاں ان کے اندر تھی۔ لیکن قرآن آیا تو ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ آج مسلمان سے قرآن نکل گیا تو وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی۔ تو قرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ام على قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہے، تالا ڈال دیے، کیلی ڈال دیے کیا؟ یا تو تمہارے پاس ٹائم نہیں پڑھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، یا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھپا لگا دے، یعنی اب تم قرآن پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ ٹھپا مہر ڈال دیے، اب نہیں پڑھ سکتے، مہر ڈالے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں عقیدہ توحید، اللہ کیسے ہیں، اللہ کیسے قدرت والے ہیں، اس کی طاقت کو سمجھے تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کی قدرت کو سمجھے گا تو پھر اس کے حکموں پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور فرما برداری کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اگر اللہ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین دل میں پیدا ہو جائے۔ آج نافرمانی اس لیے ہو رہی کہ اللہ کے تصور، اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ ہے، وہ قیامت کے دن پکڑے گا اور دنیا میں بھی گناہ پر پکڑ کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ دنیا میں گناہ کرنے پر فوری پکڑ سکتا ہے لیکن ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہوگا تو پھر گناہ نہیں ہوں گے اس سے۔ تو اسی لیے آج بہت ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام پاک کو پڑھیں، کلام پاک کو سیکھیں اور گھر میں تلاوت کا اہتمام کریں۔ آج بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ،
پیپر پڑھا جا رہا ہے، ایک نہیں 4 پیپر پڑھ رہے، اس میں کیا ہے کہ ساکشی میں کیا ہے کہ ایناڈو میں کیا ہے کہ 4 نیوز دیکھ رہے، ایک میں بس نہیں ہو رہا، اس میں کیا ہے کہ ذرا ویرائٹی، کیا تو نیا فالتو چیزیں، جھوٹی خبریں، یقین بھی رہتا نہیں ہو۔ لیکن اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اس میں جھوٹی باتیں نہیں ہے، اور اس کو مسلمان پیٹھ پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اسے، نہ اس کو پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اپنے بچوں کو اس کو سکھا رہا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہا ہے، لیکن زندگی میں قرآن نہیں، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا۔ تو ضرورت ہے آج کہ مسلمان قرآن سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، اور قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن ہی ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے قانون تبدیلی نہیں لا سکتا، یعنی انسان کو کوئی بھی سدھار نہیں سکتے، لیکن جب قرآن سدھارے گا تو اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ایسا پاکیزہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کے رسول بے شمار احادیث جو ہے قرآن سیکھنے کے فضائل بے شمار سنتے رہتے ہم، لیکن سیکھتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نہ ہم خود سیکھتے، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے، تو ہم بہتر بنیں گے یا بدتر بنیں گے؟ خود ہی فیصلہ کریں۔ نہیں سیکھ رہے، سیکھا تو سب سے بہتر، نہیں سیکھا تو سب سے ابتر۔ تو اس لیے کلام پاک کو سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔